بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز قبول نہیں ہو سکتی، چاہے وہ ساری رات آنکھوں سے آنسو بہاتی رہیں۔ 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ ساری زندگی سجدے میں پڑی رہے، چاہے وہ ساری زندگی قیام میں کھڑی رہے۔ 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی، چاہے وہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں، چاہے مسجد نبوی میں کھڑی ہو کر نماز پڑھیں۔ وہ 5 چیزیں یہ ہیں۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو ایک ایسا موضوع ہے جو آپ کے دل کو ہلا دے گا، آپ کی آنکھوں کو کھول دے گا اور آپ کی روح کو جھنجھوڑ دے گا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی زندگی بھر نمازیں پڑھتی رہیں، سجدوں میں آنسو بہاتی رہیں، راتوں کو جاگ جاگ کر قیام کرتی رہیں، لیکن قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو آپ کی نماز زمین سے بھی اوپر نہ جا سکے؟ سوچ کر ہی دل کانپ جاتا ہے کہ ایک عورت کی پوری زندگی کی عبادت صرف اس لیے رد ہو جائے کہ اس نے ایک ایسی چیز پہنی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں تھی۔ 5 قسم کی چیزیں پہننے والی عورتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جی ہاں، 5 ایسی چیزیں ہیں کہ اگر عورت ان کو پہن لے تو چاہے وہ مکہ مکرمہ میں ہو، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہو یا مدینہ منورہ میں روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدہ ریز ہو، سجدہ کرے، اس کی نماز آسمان تک نہیں جاتی۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ کوئی معمولی فیشن یا زیب و زینت کا شوق نہیں، بلکہ یہ خوفناک حقیقت ہے جو عورت کی پوری عبادت کو برباد کر دیتی ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کی نماز کے رد ہونے کی اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ 5 چیزیں پہن کر نماز پڑھنا آپ کو جنت کے قریب لا رہا ہے یا جہنم کے آگ کے دہانے پر دھکیل رہا ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی نماز رب کے ہاں قبول ہو رہی ہے؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ فرشتے نماز کو واپس پھینک رہے ہوں اور آپ بے خبر ہوں؟ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو عورت کی عبادت کو زنجیروں کی طرح جکڑ دیتی ہیں اور اسے رب کی رحمت سے دور کر دیتی ہیں۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کی آخرت کا سوال ہے، یہ جنت یا جہنم کا فیصلہ ہے۔ آج اگر آپ نے ان 5 چیزوں کو جان لیا تو آپ کی آنے والی نمازیں بچ جائیں گی، آپ کی عبادت محفوظ ہو جائے گی، لیکن اگر آپ نے انہیں نظر انداز کیا تو ممکن ہے کہ آپ زندگی بھر کی محنت ضائع ہو جائے اور آپ خالی ہاتھ قبر میں اتر جائیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں جن کو پہن کر عورت کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی، چاہے وہ ساری زندگی سجدوں میں گزار دے، چاہے وہ تڑپ تڑپ کر گزار دے۔ یہ انکشاف آپ کی آنکھیں کھول دے گا اور آپ کو مجبور کر دے گا کہ آپ اپنی زندگی اور اپنی عبادت کو دوبارہ پرکھیں۔ ایک عورت اپنی زندگی کو عبادتوں کے نور سے سنوارتی ہے۔ تہجد کے سجدے اس کی آنکھوں کا سکون تھے، نوافل کی کثرت سے اس کا دل جنت کی خوشبو محسوس کرتا تھا۔ اس نے بار بار حج کیا، عمرے کیے، صدقات و خیرات پر اپنی زندگی نچھاور کر دی۔ کوئی مانگنے والا اس کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ اس کا چہرہ نور سے چمکتا تھا، اس کی زبان قرآن پاک کی تلاوت سے تر رہتی تھی۔ لوگ اسے دیکھتے اور رشک کرتے کہ یہ عورت تو سیدھی جنت میں جائے گی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وہ دن آیا جب موت نے دستک دی۔ اس عورت کی روح فرشتے خوشبو کے جھونکوں کے ساتھ لے گئے۔ جب اسے قبر میں اتارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، یہ میری پیاری بندی ہے، اس کی قبر کو کشادہ کر دو، جنت کی طرف سے کھڑکیاں کھول دو، نور برساؤ، اسے سکون عطا کر دو۔ قبر کی وحشتیں ختم کر دی گئیں، اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیا گیا۔ قبر کی وحشتیں ختم کر دی گئیں، اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیا گیا۔ قبر گویا اس کے لیے ایک باغ بن گئی، لیکن اصل امتحان قیامت کے دن تھا۔ سور پھونکا گیا، قبریں شک ہو گئیں اور لوگ میدان محشر کی طرف دوڑنے لگے۔
وہ عورت بھی قبر سے اٹھے گی، اس کے دل میں فخر ہوگا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوگی، اسے یقین ہوگا کہ آج اللہ رب العزت اسے سب کے سامنے عزت عطا کرے گا۔ جب اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کے لیے پیش کیا گیا تو فرشتے اس کے ساتھ تھے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ اب تو میرا رب مجھے دیکھ کر مسکرائے گا، مجھے اپنی رحمت کے بشارت سنائے گا، بشارت دے گا۔ لیکن منظر اس کے بالکل برعکس ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف نگاہ تک نہ کریں گے، اس سے منہ موڑ لیں گے۔ فرشتوں کو حکم دیا اسے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ عورت کانپ گئی، اس کی روح لرز گئی اور چیخنے لگی، اے میرے رب، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ میں نے تو زندگی بھر تیرے لیے گزار دی، زندگی تیرے لیے گزاری ہے، تیرے حضور سجدے کیے، تیرا کلام پڑھا ہے، تیرے بندوں کی خدمت کی ہے۔ قبر میں بھی تو نے مجھ پر رحم کیا، مجھے عذاب سے بچا لیا، اور پھر جہنم کی طرف کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے براہ راست کلام نہ کیا۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے بتا دو، دنیا میں اس نے بے شمار عبادتیں کی ضرور ہیں، لیکن یہ نماز ادا کرتے وقت وہ 5 چیزیں پہنتی تھی جنہیں میں نے حرام قرار دیا تھا۔ جو سب کچھ جاننے کے باوجود نماز پڑھتی تھی اور گمان کرتی تھی کہ میں اللہ کو دھوکہ دے سکتی ہوں۔ تو نے جو نیک کام کیے اس کا بدلہ تجھے قبر میں سکون کی صورت میں دے دیا گیا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت چیخنے لگی، زمین پر گر پڑی، اپنے بال نوچے گی، فرشتوں کی طرف ہاتھ بڑھائے گی، لیکن اب کوئی فریاد نہیں سنی جائے گی۔ اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ جہنم کو دیکھ کے چیختی رہے گی، کاش میں نے دنیا میں نماز کو پاکیزگی کے ساتھ پڑھا ہوتا، کاش میں نے ان 5 چیزوں سے بچ کر عبادت کی ہوتی، کاش میں نے اللہ کے حکم کو مذاق نہ بنایا ہوتا۔ لیکن اب پچھتاوے کا وقت ختم ہو چکا تھا، جہنم کی آگ اس کا مقدر ہوگی۔ 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے پہلی چیز باریک اور شفاف کپڑا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیے اور اپنے دل سے سوال کیجئے کہ کیا آپ اللہ کے سامنے ایسے لباس میں کھڑی ہو سکتی ہیں جس میں آپ کا جسم عیاں ہو گیا ہو؟ آپ اس وقت بھی باریک کپڑے پہنیں گی جب قبر کے فرشتے آپ سے سوال کرنے آئیں گے؟ اگر اس وقت نہیں تو پھر آج کیوں؟ محترم ناظرین، باریک اور شفاف کپڑا وہ خنجر ہے جو عورت کی عبادت کے دل پہ مارا جاتا ہے۔ وہ کپڑا جو بظاہر عبادت کا احاطہ کرتا ہے لیکن حقیقت میں شیطان کو اسے پسند کرتا ہے۔ وہ کپڑا جسے عورت زیب و زینت سمجھتی ہے مگر وہی کپڑا اس کی نماز کو لوٹ لیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے، اس کی زبان پر قرآن کی آیات ہیں، لیکن اس کی جسم کی جھلک اس کے باریک کپڑوں سے باہر آ رہی ہے۔ اس لمحے شیطان خوشی سے ہنستا ہے اور فرشتے اس کی نماز کے اوراق کو آسمان سے زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اس عورت کو لگتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہے مگر حقیقت میں وہ رب کی لعنت کے دروازے دہانے پر کھڑی ہے۔ یاد رکھیں، جو عورت دنیا میں باریک کپڑے سے اپنے جسم کو ظاہر کرتی ہے، اس کی کمر کا کفن بھی اس کے لیے سکون نہیں لاتا۔ قبر میں جب اسے لٹایا جاتا ہے تو اندھیروں کے درمیان ایک سزا گونجتی ہے، اے عورت، تو دنیا میں باریک لباس میں نماز پڑھتی تھی، آج تیرا کفن بھی تیرے لیے روشنی نہیں بنے گا۔ سوچئے ذرا، ایک عورت ساری زندگی یہ کرتی رہی کہ وہ اللہ کو راضی کر رہی ہے مگر حقیقت میں وہ اپنی قبر کے اندھیروں کو مزید گہرا کرتی رہی۔ باریک اور شفاف کپڑا صرف نماز کو نہیں لوٹتا بلکہ جنت کے دروازوں کو بھی بند کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن جب عورتیں اٹھائی جائیں گی، کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو پکاریں گی، یا اللہ، ہم نے نماز پڑھی، روزے رکھے، عبادت کی، لیکن جواب آئے گا، تم نے وہ لباس پہنا جو میری لعنت کا سبب تھا، تم نے باریک اور شفاف کپڑے کو میری بارگاہ میں آنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ جاؤ، آج جنت تمہارے لیے نہیں ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب عورتیں
اپنی انگلیاں چبا چبا کر پچھتائیں گی مگر کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ باریک اور شفاف کپڑا شیطان کی سب سے بڑی کامیابی ہے؟ شیطان جانتا ہے کہ اگر وہ عورت کے دل سے حیا چھین لے تو اس کی نماز خود بخود برباد ہو جائے گی۔ اس لیے وہ عورت کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ تو صرف نماز ہے، باریک کپڑا پہننے میں کیا حرج ہے؟ اللہ دل دیکھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ دل بھی دیکھتا ہے اور ظاہر بھی۔ اگر لباس باریک ہو تو نماز کے کلمات بھی بے جان ہو جاتے ہیں۔ محترم بہنوں، باریک اور شفاف کپڑا صرف ایک فیشن نہیں، یہ ایک زہر ہے، اور ایسا زہر جو آہستہ آہستہ آپ کی روح کو مارتا ہے، آپ کی عبادت کو کھا جاتا ہے، آپ کی آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ قبر میں نور ملے یا اندھیرا؟ کیا آپ جانتی ہیں کہ قیامت کے دن جنت کے دروازے کھلیں یا جہنم کی آگ؟ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی نماز واقعی قبول ہو تو آج ہی اپنے کپڑوں کو پرکھیں، اپنے دل کو جھنجھوڑیں، باریک اور شفاف کپڑے کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیں، کیونکہ یہ پہلی چیز ہے جس نے ہزاروں عورتوں کی عبادت کو برباد کر دیا۔ یہ 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے دوسری چیز خوشبو یا پرفیوم کی نمائش غیر محرموں کے لیے۔ محترم ناظرین، دوسری چیز جس کی وجہ سے عورتوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی وہ ہے خوشبو یا پرفیوم کی نمائش۔ غیر محرموں کے لیے یہ بات سننے میں عام لگتی ہے، مگر حقیقت میں یہ وہ آگ ہے جو عورت کی نماز کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، عورت نے وضو کیا، نماز پڑھی، مگر اس کی نماز قبول نہیں ہوئی۔ 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے تیسری چیز سونے چاندی کے زیورات کی نمائش ہے۔ تیسری چیز جو عورت کی نماز کو جڑ سے کاٹ دیتی ہے وہ ہے سونے اور چاندی کے زیورات کی نمائش۔ یہ زیورات اللہ کی نعمت ہیں، مگر جب ان کی نمائش غیر محرموں کے سامنے فخر، غرور، دل لبھانے کا ذریعہ بن جائے تو یہی زیورات عبادت کے نور کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ عورت چاہے کتنی ہی دیر تک سجدوں میں سر جھکائے، اگر وہ ان زیورات کو اس نیت کے ساتھ پہنے کہ لوگ دیکھیں، اس کی تعریف کریں، یا ان کی چمک غیر محرموں کے دل کو اپنی طرف مائل کرے، تو یاد رکھیں کہ اس کا دل اللہ کے لیے خالص نہیں رہا۔ ایسی عبادت کو اللہ اپنی بارگاہ میں کیسے قبول کرے گا؟ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اس بات کی تنبیہ فرمائی کہ عورت اپنے زیورات کی وجہ سے فتنہ نہ بنے، لیکن افسوس، آج زیورات کو دکھاوے اور فخر کا سامان بنا دیا گیا ہے۔ ایک اور پہلو بھی ہے جو کہ بہت غور طلب ہے۔ جب عورت زیورات کی نمائش کے ساتھ نماز پڑھتی ہے تو اس کی عبادت کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ وہ خود چاہے شعوری طور پر کچھ نہ سوچ رہی ہو، لیکن اس کے دل کی گہرائیوں میں یہ خیال بیٹھ جاتا ہے کہ لوگ اس کی چمک دیکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے عورت کی نماز کبھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور چوتھی شرط وہ یہ ہے کہ جادو ٹونے یا شیطانی نشانات والے کپڑے پہننا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی عبادت کو خود اپنے ہاتھوں سے شیطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ کپڑا ایک پردہ ہے، حیا کی علامت ہے، لیکن جب اس پردے پر ایسی نشانی یا ایسی نشانیاں، ڈیزائن یا علامات بنا دی جائیں جو جادو، تعویذ یا شیطانی قوتوں سے جڑی ہوں، تو وہ لباس عبادت کو آلودہ کر دیتا ہے۔ نماز صرف جسم کو جھکانا نہیں بلکہ دل کا اللہ کے سامنے جھکنا ہے، لیکن اگر دل پر ایسا لباس جو شیطان کی یاد دلاتا ہو تو اس جھکنے میں اخلاص باقی نہیں رہتا۔ عورت چاہے خانہ کعبہ میں بھی کھڑی ہو کر نماز پڑھ لے، اگر اس نے جادو ٹونے والے نشانات والے لباس پہنا ہے تو وہ نماز بارگاہ الہی تک نہیں پہنچے گی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ شیطان یہ نشانات محض ڈیزائن نہیں ہوتے
بلکہ ان کے پیچھے صدیوں پرانی وہ حقیقت ہے جسے فتنے جنم لیتے ہیں۔ یہ نشانات اندھیروں کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور جب وہ لباس پر آتے ہیں تو وہ گویا شیطان کو دعوت دی جاتی ہے۔ نعوذ باللہ۔ مردوں جیسا لباس بھی پہننا، یہ بھی غلط ہے۔ پانچویں چیز جو عورت کی نماز کی قبولیت کو ختم کر دیتی ہے وہ ہے مردوں جیسا لباس پہننا۔ یہ بات اتنی خطرناک اور لرزہ دینے والی ہے کہ سننے والا کانپ جائے، کیونکہ یہ محض فیشن یا انداز کا معاملہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور ان مردوں پر بھی لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، جب اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعنت کی خبر دے رہے ہیں تو ایسی عورت کی نماز بارگاہ الہی میں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یہ نماز تو نہیں ہو سکتی۔ نماز کے لیے کھڑے ہونا دراصل بندے کا عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لیکن جب عورت مردوں جیسا لباس پہن کر کھڑی ہوتی ہے تو وہ گویا اپنی نسوانیت کو چھپا کر اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو بدل دیتی ہے۔ یہ وہی فطرت ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت کو کوئی نہ بدلے، لیکن افسوس، جب عورت جان بوجھ کر مردوں کے لباس کو اپنا لیتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو چینج کرتی ہے۔ اس چیلنج کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ چاہے وہ عورت ساری رات نفل پڑھتی رہے، دن رات سجدوں میں روتی رہے، گڑ گڑاتی رہے، جب تک اس نے مردوں جیسا لباس اختیار کیا اس کی نماز رد کر دی جائے گی۔ یہاں ایک اور خوفناک پہلو بھی ہے۔ مردوں جیسا لباس صرف نماز کو ہی نہیں بلکہ عورت کی روحانیت کو بھی مار دیتا ہے، کیونکہ نماز کی اصل روح یہ ہے کہ عورت اپنی حیا اور نسوانیت کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکے، لیکن جب وہ مردوں کی طرح جینس، شرٹ یا مردانہ انداز کے کپڑے پہن کر کھڑی ہو تو وہ اپنی اصل پہچان چھوڑ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی عبادت سے عاجزی اور حیا کا نور ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی عبادت قبول ہوتی ہے جو عاجزی اور حیا سے لبریز ہو۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر عورت اپنے والد یا شوہر کے سامنے بھی مردوں جیسا لباس پہن لے تو وہ کیسا محسوس کرے گی؟ وہ اسے ناپسند نہیں کریں گے، کیونکہ یہ عورت کی فطرت کے خلاف ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین جو سب سے زیادہ پاکیزگی فطرت پر قائم رہنے کو پسند کرتا ہے وہ کیسے راضی ہوگا؟ مردوں کے لباس میں پڑھی جانے والی نماز دراصل اللہ کی بارگاہ میں ایک بے ادبی ہے، اور یہ بے ادبی کے ساتھ کی گئی عبادت کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا عورت کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے لباس کو دیکھے، خاص طور پر نماز کے وقت، کیونکہ نماز کے وقت اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے مردوں کی مشابہت کو چھوڑ دے اور اپنی حیا اور نسوانیت کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی ہوئی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں حصول برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔